ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دنوں سے جو ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی سکھوں کی اور مسلمانوں کی ہے اس پر حملہ ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو یعنی آئین کو بہت طرح سے کرپٹ کیا جا رہا ہے کہ گرو گوبند سنگھ نے 14 لڑائیاں لڑیں، 14 میں 3 صرف مسلمان راجاؤں کے یا بادشاہوں کے خلاف لڑیں، باقی جو 11 لڑائیاں تھیں ان کی جنگیں تھیں وہ تو انہوں نے ہندوؤں سے لڑی تھی۔ اس کا ذکر پیچھے کر دیا گیا اور نیریٹو سیٹ کر دیا گیا۔ سی ایم سی آر کا تعلق صرف آزادی کے بعد سے بنے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں کام کرنا اور ان حقوق کو دلوانا اور ان کا نفاذ کرانا ہے جس کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن دیتا ہے۔ جو کشمیر میں جو ٹورسٹ پھنس گئے تھے، مشکل میں تھے، اس میں کشمیر نے جو انداز اپنایا وہ مسلمانوں کا آسان انداز ہے۔ اس کا ایک دوسرا حوالہ یہ بھی دیا جا سکتا ہے جو کم میں جہاں پر ان کے مسلمانوں کے اوپر پابندی لگائی تھی اور نفرت کو کس طرح سے پہنچایا تھا، لیکن مسلمانوں نے جو بھی آج شخص ملا انہوں نے اپنا پورا گھر ان کے حوالے کر دیا۔ سامعین و ناظرین، میں اس وقت نئی دلی کے حضرت نظام الدین ویسٹ میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر لائر اور بھارت کے جانے مانے سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ شرف الدین احمد صاحب۔ پچھلے برس سے جب سے بھارت میں دائیں بازو کی ہندتو سیاست جو ہے وہ عروج پر ہے، تب سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے بالخصوص مسلمز کے جو ہیں حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور اس فکر مندی کو لے کر جو کنسرن سٹیزنز ہیں وہ طرح طرح سے کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ رہنے والی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے جو آئینی حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں۔ اسی سلسلے میں شرف الدین صاحب اور ان کی ایک بڑی وسیع ٹیم جو ہے پچھلے کئی مہینوں سے ایک نئی پہل پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پہل کا انہوں نے نام دیا ہے کمبائنڈ موومنٹ فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دا مائنارٹیز۔ اور اس سلسلے میں کل ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک بھر سے دانشور، صحافی، ریلیجس سکالرز جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور بطور خاص اس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ تھا سکھوں اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک یونٹی، ایک اتحاد کو بڑھاوا دینا، اور اب ان لوگوں کا کیا پیغام ہے اور یہ کمبائنڈ موومنٹ فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دا مائنارٹیز کیا ان کے اغراض و مقاصد ہیں، اس کے لیے ہم مزید شرف الدین صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ کل کی کانفرنس میں ہم بھی کیونکہ انوائٹی تھے، ہم نے بھی دیکھا ایک بہت بڑی جامع کانفرنس اور سیر حاصل گفتگو کی۔ یہ دونوں کمیونٹیز ہیں سکھ اور مسلمز کے، ان کے جیسے میں نے کہا ان کے دانشور تھے، صحافی تھے، اور سب سے بڑی بات ریلیجس سکالرز بھی موجود تھے۔ شرف الدین صاحب بتائیے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور آپ کہاں تک جو ہے اس کو آگے لے جانے میں، اس کا نقشہ بنانے میں کامیاب ہوئے ابھی تک؟ جی پلیز۔ کل جو ہماری کانفرنس تھی سی ایم کانسٹیٹیوشنل کمبائنڈ موومنٹ فار دا کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف مائنارٹیز، اس کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا کہ جو ملک کا آئین ہمیں بنیادی حقوق دیتا ہے ہر سٹیزن کو، ہر شہری کو، لیکن جو اقلیتیں ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے ملک نے اضافی بنیادی اصول بھی دیے ہیں جس سے کہ وہ اپنی ثقافت کو، اپنی کلچر کو، اپنے مذہب کو، اپنی آئیڈینٹی کو سیف گارڈ کر پائیں۔ جی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مائنارٹیز اس طرح سے خطرے میں ہیں کہ ملک میں ایک آرٹیفیشیل میجورٹیرینزم کا زمانہ بہت پیک پہ ہے، یعنی کہ وہ ضم کر لینا چاہتے ہیں جو دوسری طرح کی آئیڈینٹیز ہیں، وہ چاہے لنگوسٹک ہوں یا ریلیجیس ہوں یا کلچرل ہوں۔ اب یہ چیز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کا جو مینڈیٹ ہے اس کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دنوں سے
جو ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی سکھوں کی اور مسلمانوں کی ہے اس پر حملہ ہے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سیاسی پہلو ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس ہمارے کانسٹیٹیوشن کو یعنی آئین کو بہت طرح سے کرپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی دو مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن بنتے وقت یہ کہا گیا کہ اب کسی طرح کا ڈسکریمنیشن، بھید بھاؤ کسی پیدائش کی بنیاد پر نہیں ہوگا، مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ لیکن جب پہلا قانون کیا ہے جس کو آرڈر کہتے ہیں، پریزیڈنشل آرڈر 1950 آیا، تو اس میں جو ریزرویشن دیا گیا اس میں خاص طور سے مسلمانوں اور سکھ اور کرسچنس کو آج تک نہیں دیا گیا، یعنی کہ مذہب کی بنیاد پر یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو روک دیا گیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ ایک تبدیلی کی گئی ہے، جو رائٹ ٹو کنشائنس ہے، مذہب کا اختیار ہے، آرٹیکل 25 میں۔ اس میں ایک امینڈمنٹ پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے علاوہ اس ملک میں جو بھی قومیں ہیں وہ ہندو ہیں، تو آرٹیفیشل میجورٹینزم کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کا قانون لائے۔ پھر یہ طے تھا کہ جو اسٹیٹ کا پیسہ ہے، جو کنسولیڈیٹڈ فنڈ آف انڈیا کا آرٹیکل 190 ہے، اس میں ترمیم کی گئی اور مندروں اور مٹھوں کو ایک مینٹیننس کے لیے پیسہ دیا گیا جو کیرل اور تامل ناڈو میں ہے۔ تو ان حالات میں بات یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ ملک کی حکومت میں آئے، ان لوگوں کا جو ذہن تھا وہ اپنے اولڈ سوشل آرڈر کی بنیاد پر کنٹرول تھا، یعنی ان کو کانسٹیٹیوشن ویلیوز کو انہوں نے درکنار کر کے اپنے اس ذہن کے حساب سے جو ان کا پرانا ذہن تھا، پیدائش کی بنیاد پر انسانوں میں فرق کرنا شروع کیا، ہندوستانیوں میں فرق کرنا شروع کیا۔ اور آج یہ بات ہو گئی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس بیماری سے بچی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ جب الیکشن آتا ہے تب وہ صرف ذات اور بنیاد پر ہی سیاست کرتے ہیں اور جمہوریت کو چلاتے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان ہے مائنورٹیز کو ہو رہا ہے، اقلیتوں کو ہو رہا ہے۔ اب اقلیتوں میں بھی یہ جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے اس کام کے لیے وہ مسلمانوں کی ہے، کیونکہ مسلمان اس ملک میں سب سے بڑی یا تو وہ اکثریت ہیں، کیونکہ جو طبقاتی نظام ہے اس بنیاد پر مسلمان اس ملک کی اکثریت ہیں، جو کہ لیگلی اکثریت ہیں، لیگلی مائنورٹی ہیں کیونکہ مائنورٹیز رائٹس ہیں، اور دوسری نمبر پہ جو ہماری طرح سے ایکولی سفر کر رہے ہیں ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی کی وجہ سے، وہ سکھ ہیں۔ تو بہت دنوں سے یہ خیال تھا کہ ہم لوگ سب مل کے ایک ایسا کام شروع کریں جس سے کانسٹیٹیوشن رائٹس کو ہم لوگ نفاذ کروا پائیں، مضبوط کروا پائیں۔ تو سکھوں اور مسلمانوں نے یہ کام جو شروع کیا ہے، کل جو کانفرنس ہوئی تھی، اس کا ماڈل ہمارا ملیر کوٹلا لیگیسی ہے۔ جو ملیر کوٹلا کی وراثت ہے وہ مغلوں کے زمانے سے ہیں، اور اس وقت ان کا وہ رویہ رہا ہے کہ سکھوں اور مسلمانوں کے وہاں پہ ایک ماڈل ریلیشنز ہیں، ان کو ہم چاہتے تھے پورے ملک میں ہائی لائٹ کریں، تو ہم نے سیلیبریٹ کیا دا ملیر کوٹلا لیگیسی آف فریٹرنیٹی۔ یہ پروگرام کا مقصد تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو پائے کہ اس کی گنجائش پورے ملک میں ہے، فریٹرنیٹی جو رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا مینڈیٹ ہے، اس کے ذریعے ہم پورے ملک میں یہ بات بتا پائیں۔ الدین صاحب، واقعی آپ نے جس طریقے سے اس وقت جو ہے بھارت میں ڈیموکریسی کے نام پر، جمہوریت کے نام پر میجورٹیرینزم جو چل رہا ہے، اس میں سب کچھ بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور اتنی بڑی یعنی مسلمانوں کی 20 یا 22 کروڑ آبادی، کچھ تو 25 کہتے ہیں، اب صحیح فگر کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو ان کو ایک طرح سے irrelevant قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ کئی سیاستدان، ہماری ایک بہت بڑی ریاست کے، وہ کہتے ہیں کہ 20 اور 80 کی لڑائی ہے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں۔ اور آپ نے ملیر کوٹلا کو ماڈل بناتے ہوئے، جو کہ ایک بڑی شاندار مثال رہی ہے اس وقت جو ہے سکھ مسلم بھائی چارے کی، جو آج بھی یہ چلی آ رہی ہے، تو ایک خاص بات جو کل کی کانفرنس میں میں بڑا اچنبے میں ہوں، جب میں سکھ سپیکرز کو سن رہا تھا، تو شرف الدین صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، واقعی جو ہے مغلوں نے زیادتیاں کی ہیں، سب باتیں ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قدر جس طریقے سے ہمیں جو ہے اور مسلمانوں کو ہمارا دشمن بنا کے پیش کیا گیا ہے،
اور یہ وہ ان کا کہنا تھا، میں سن رہا تھا کہ ایسی کہانیاں بتائی کہ بابا گرو نانک جی کے بارے میں، باقی لوگوں کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ بڑے کوڈیل ریلیشن رہے. اور میں کہیں یہاں پہ سکھ اسکالر سے بات کر رہے تھے، انہوں نے مغلوں اور سکھوں کے مابین جو بڑے برادرانہ تعلقات تھے ان کی باتیں کہی ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ کون لوگ تھے؟ جیسے انہوں نے کل ایک بار بار ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے بیچ کوئی تیسرا کبھی انگریزوں کو کبھی کسی اور کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس تاریخ کے چلتے سکھ بھائیوں کے ساتھ کیا اپنے برادرانہ تعلقات استوار کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے CM/CRM کا جو مقاصد ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ایک فیبریکیٹڈ نیریٹو دیا گیا اور جس کی وجہ سے دشمنیاں ملک میں بڑھی ہوئی ہیں خاص طور سے سکھوں اور مسلمانوں پہ، تو اس نیریٹو کو درست کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ عام طور سے سکھ بردر جانتے ہیں کہ گرو گوبند سنگھ نے 14 لڑائیاں لڑیں، 14 میں 3 سے مسلمان راجاؤں کے یا بادشاہوں کے خلاف لڑیں، باقی جو 11 لڑائیاں تھیں ان کی جنگیں تھیں وہ تو انہوں نے ہندوؤں سے لڑی تھی. اس کا ذکر پیچھے کر دیا گیا اور نیریٹو بھی سیٹ کر دیا گیا. جیسے مغلوں کے دشمن ہیں سکھوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی اویکننگ ہے اور ان کا جو بنیاد ہے وہ توحید کی بنیاد پہ. تو یہ ہمارا رشتہ ہے توحید کا. وہ مونوتھیسٹ ہیں اور ہم بھی مونوتھیسٹ ہیں. یہ ایک رشتہ ہے لیکن ہم اس میں نہیں جاتے ہیں. CM/CRM کا تعلق صرف آزادی کے بعد سے بنے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں کام کرنا اور ان حقوق کو دلوانا اور ان کا نفاذ کرانا ہے جس کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، اور ان سازشوں کو رکوانا ہے ایک یونائٹڈ طاقت سے کہ جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں. کیونکہ یہ بہت مٹھی بھر لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں. ہمیں جو یہ کام کرنا ہے اس کے ذریعے ہمیں ایکولیٹی، فیئرٹی اور جسٹس کے پیغام کو پہنچانا ہے جو کانسٹیٹیوشنل طور پہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری جو فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ ہم اس ملک میں ایک جہتی بنائے رکھنے کے لیے، اس ملک کی سالمیت قائم رکھنے کے لیے کام کرتے رہیں. تو اگر ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں اپنا رول زیادہ اس ملک کو مضبوط کرنے میں نبھانا چاہیے، اس لیے ہمیں اس طرح کا ایک ہراول دستہ بنانا ہے جو کمزور طبقات کو ان دستیابیوں میں حصہ داری دلوا پائیں. اس کے لیے نیریٹو جو ہے وہ ملک میں بہت دشمنی والا ہے. وہ نیریٹو ختم کرنا ہے. جو آپ نے کہا ہے کہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، خاص طور جو سکھ اسپیکر تھے اور ہمارے گیسٹ تھے، ان لوگوں نے بہت ذہن کی باتیں کی ہیں. وہ ذہنی کیول سنگھ صاحب ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، پورے ملک میں ان کی بہت عزت ہے اور وہ بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہیں جی. کیونکہ وہ کہیں پر بھی جہاں پر اس طرح کا معاملہ بنتا ہے، انتشار کا ہوتا ہے یا پھر وائلنس پھیلتی ہے، وہاں خود بھی موقع پہ رہتے ہیں. سب سے بڑا رول ان کا اس وقت بھی تھا جب بھیما کوری گاؤں کے اوپر زیادتی ہو رہی تھی. اور ویسے بھی وہ بہت عزت دار ہیں، ان کے بہت سارے لوگوں ان کے فالوور ہیں. اس لیے ہم نے ان کو چیف گیسٹ بنایا تھا اور اس کانفرنس کو صدارت کرنے کے لیے ہم نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ اور 3 بار کے راجیہ سبھا ممبر رہ چکے حضرت عبید اللہ خان اعظمی کو بھی بلایا تھا. انہوں نے بہت اچھی سی جامع تقریریں کی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ موومنٹ کی لانچنگ بہت کامیاب رہی ہے اور ہم یہ پیغام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ پورے ملک سے آئے ہوئے لوگ، خاص طور سے سکھ، اور ان کی بہت طرح سے بہت پرخلوص اور جوشیلے انداز میں ہمارے ساتھ آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں دوستی کا یہ جو پیغام ہے وہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پہنچانا چاہیے. اور ہم اس پروگرام کو، اس موومنٹ کو کوئی تنظیمی شکل نہ دے کے ایک تحریک کے انداز میں پورے ملک میں لے جائیں گے. شرف الدین صاحب، یہ جو آپ نئی تحریک برپا کرنے جا رہے ہیں یا برپا کر چکے ہیں، جس کا کل ایک فارمل آغاز ہوا ہے، جس کو آپ نے نام دیا ہے کمبائنڈ موومنٹ فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دا مائنارٹیز، تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانے کے لیے آپ کو نیئر فیوچر میں، مستقبل قریب میں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ اور ابھی تک جو کام ہوا ہے، اور بطور خاص کیونکہ مسلم اگر سکھوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ کافی فرق ہے، کہاں 2-2.5 کروڑ اور کہاں 22-25 کروڑ. تو اس حوالے سے جو ہے
مسلمز کو ایک بڑے بھائی کا رول کرنا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سکھوں کے متعلق، کیونکہ ہم کشمیر سے ہیں اور ہم نے دیکھا جب بھی ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ، ہماری کوئی بیٹی کسی جگہ پنجاب میں کسی جگہ مشکل میں ہوتی ہے تو سکھ بھائی اس کی حمایت کے لیے، اس کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں. سکھس اور مسلمز کے کشمیر میں بھی آج بہت زیادہ جو ہے بہتر اور کوارڈیل ریلیشنز ہے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں. تو اس حوالے سے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے نیکسٹ کیا منصوبہ جات ہیں کہ یہ تحریک آگے بڑھے اور یہ منطقی انجام تک پہنچے؟ جی دیکھیے، انفرادی طور پہ بھی اور تنظیمی طور پہ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں. اس کا جو ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ سکھ جب کوئی وقت پڑتا ہے تو ہمیشہ ساتھ آتے ہیں، مسلمانوں نے بھی ابھی دیکھیے ثابت کیا ہے. جو کشمیر میں جو ٹورسٹ پھنس گئے تھے، مشکل میں تھے، اس میں کشمیر نے جو انداز اپنایا وہ مسلمانوں کا اصل انداز ہے. اس کا ایک دوسرا حوالہ یہ بھی دیا جا سکتا ہے جو کنبھ میں جہاں پر ان کے مسلمانوں کے اوپر پابندی لگائی تھی اور نفرت کو کس طرح سے پہنچایا تھا، لیکن مسلمانوں نے جو بھی آج شخص ملا انہوں نے اپنا پورا گھر ان کے حوالے کر دیا. تو اصل تو اس طرح کی جو اسپرٹ ہے وہ ملک میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں یونٹی کے لیے، اور پنجاب میں خاص طور سے، جموں اینڈ کشمیر میں خاص طور سے یونٹی کے لیے، بھائی چارے کے لیے، فیڈریٹی کے لیے، ہمانگی پیدا کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. ہم نے اسی لیے اس کانفرنس کا نہ صرف نام رکھا کہ مالیر کوٹلا لیگیسیا فیڈریٹی، بلکہ اس کا جو افتتاح تھا، شروعات کرائی تھی اناگریٹ کرنے کے لیے، وہ ایک بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہیں ڈاکٹر نصیر اختر صاحب. ان کو میں نے دعوت دی تھی، وہ آئے تھے، اور مالیر کوٹلا سے ایک بڑی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کرنے آئے تھے. ہم ان ساری تنظیموں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا چاہتے ہیں جو اس طرح کا کام کر رہی ہیں، اور اس کو پورے ملک میں پہنچانے کے لیے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک کی سالمیت کے لیے، بھائی چارے کے لیے کام کیا جائے، اور ان طاقتوں کو جو اس وقت اپر ہینڈ حاصل کر گئی سیاست کی بنیاد پر، تکڑم کی بنیاد پر اور اپنے گٹھ جوڑ کی بنیاد پر، ان کو فیل کیا جائے. ابھی جو مشکلیں پیدا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی سکھوں کی بہت مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مسلمان تو خیر ٹارگیٹ نمبر 1 پہ ہیں، لیکن ہمارا کامن یہ ہے کہ ان کو وہ اگروادی کی شکل دی جاتی ہے، ہمیں آتنکوادی کی شکل دی جاتی ہے. تو یہ جو جس طرح سے ہمیں کریکٹر ایسوسیشن ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا ایک طرح کا ہے، ہمارے مسئلے بھی ایک طرح کے ہیں. تو یہ ہم ہراول دستہ جو بنایا ہے کہ مسلمانوں کو اور سکھوں کو اس ملک میں کی کانسٹیٹیوشن کی 4 دیواری کے اندر اپنے حقوق کے لیے وہ کام کرنا چاہیے، جس سے اس ملک میں برابری اور انصاف کا راج قائم ہو پائے اور لوگوں کو سب چیز مل پائے. ہمارا ایک مثبت پروگرام ہے. ہم 6 مہینے کے لیے ایک سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی کے ذریعے ہم نے کچھ جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جس میں ہم پنجاب کو ماڈل کے طور پر پیش کریں گے، اور وہاں پر ہم 2 پروگرام کریں گے. اس کے علاوہ پھر ہم جمشید پور جائیں گے، بامبے جائیں گے، کانپور یا لکھنؤ جائیں گے. اس کا ایک روڈ میپ ہے. 6 مہینے کے بعد ہم پھر اس کی میٹنگ کریں گے جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے جائیں گے. ہم تھوڑے ٹکڑوں میں اس کو آگے بڑھائیں گے. اس کی تنظیمی شکل اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ ہمیں لیڈرشپ اس میں نہیں کرنا ہے. اس موومنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے اسے تسلط دینا ہے، مطلب کنٹینیوٹی دینا ہے. اور اس کنٹینیوٹی کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے، جو لوگ ہمارے ساتھ اب آ رہے ہیں اور آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم اس کام کو آگے بڑھائیں اور ملک بھر میں پہنچائیں. تو گویا یہ ایک انشاءاللہ ایک ملک گیر تحریک بننے جا رہی ہے. اس کی شروعات بھی جب ہم نے کی تھی تو پہلے چنڈی گڑھ جب ہم گئے تھے تو ملک بھر کے مسلمان آئے تھے، ساتھ میں گئے تھے، اور 26 اور 27 اکتوبر کو ہم اسی تحریک کے ذریعے نہ صرف چنڈی گڑھ گئے، وہاں پر ہم نے ایک کانفرنس کی جس کو ہم نے سمپوزیم کا نام دیا. اس کے بعد پھر ہم اسی کے لیے دربار صاحب گئے اور جلیانوالہ باغ گئے، اور ابھی ہمیں اسی تحریک کے ذریعے ہم نے اب جلندھر میں کانفرنس کی. ہم دوسرے شہروں میں گئے، مالیر کوٹلا ہماری ٹیمیں گئیں، بہت سارا حمایت وہاں حاصل ہوئی، اور تب ہم نے یہ کانفرنس کی ہے. اور اب یہ کانفرنس جو تھی یہ بہت ضروری اس لیے تھی کہ ہم لانچنگ کرنا چاہتے تھے، اس موومنٹ کے ملک کے سامنے لانا چاہتے تھے. وہ بہت کامیابی سے ہوا ہے، اور جس طرح سے لوگوں نے شرکت کی اور جس طرح سے وہاں پر اپنا عزم ظاہر کیا، وہ بہت حوصلہ افزا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے جائیں گے کیونکہ ملک کو اس کی ضرورت ہے. ایڈوکیٹ شرف الدین صاحب، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. وش یو آل دا بیسٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ.
بہت